الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا شرعی نقطہ نظر سے کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ عید میلاد النبی منانے کا ثبوت نہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے اور نہ فقہ و فتاوی سے ملتا ہے۔ عید میلاد النبی نہ حضرات صحابہ کرام نے منایا ہے، نہ تابعین نے منایا ہے، اور نہ فقہائے کرام اور محدثین کرام نے منایا ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے جو قابل ترک ہے، جس سے ہر مسلمان کو احتراز کرنا لازم ہے۔ مگر ہمارے بریلوی بھائی بڑے دھوم دھام سے ہر سال عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی کا ثبوت کہاں سے ہے تو یہ اس سلسلے میں بڑی دلیری کے ساتھ فقہ و فتاوی کا ایک مشہور قاعدہ بتاتے ہیں، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ اشیاء کے اندر، چیزوں کے اندر اصل جائز اور مباح ہونا ہے، کہ ہر چیز اصل میں جائز اور مباح ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں تو منع کی دلیل چاہیے۔ اگر منع کی اور حرمت کی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ چیز جائز سمجھی جائے گی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے سلسلے میں کوئی منع کی دلیل نہیں ہے، اس لیے مذکورہ قاعدے کے تحت عید میلاد النبی منانا جائز ہے اور کار ثواب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی، آپ نے جو قاعدہ پیش کیا ہے الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اس کا تعلق عادات سے اور زندگی کے عام مسائل سے ہے، کہ وہ چیزیں اور وہ معاملات جو زندگی کے عام مسائل سے ہیں، عادات سے جن کا تعلق ہے، ان کے اندر اصل اباحت ہے، یعنی وہ چیزیں جائز سمجھی جائیں گی۔ عادات سے متعلق اگر کسی چیز کو آپ حرام اور ناجائز قرار دینا چاہتے ہیں تو منع کی اور حرمت کی دلیل چاہیے۔ اگر آپ کے پاس حرمت کی اور منع کی دلیل نہیں ہے تو عادات سے تعلق رکھنے والی چیز جائز سمجھی جائے گی، اس کو کوئی بھی ناجائز اور حرام قرار نہیں دے سکتا۔ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اس کا تعلق عبادات سے نہیں ہے۔ عبادات میں اصل حرام اور ممنوع ہونا ہے۔ عبادات سے تعلق رکھنے والی چیز کو اگر آپ جائز قرار دیتے ہیں تو جواز کی دلیل چاہیے۔ جب تک جواز کی دلیل آپ نہیں پیش کریں گے، جب تک وہ چیز حرام سمجھی جائے گی، اس کو جائز سمجھنا نادانی اور جہالت ہے، بلکہ دین میں تحریف کہا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ عید میلاد النبی یہ عبادات کی قبیل سے ہے، اور آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ثواب ملتا ہے، تو یہ عید میلاد النبی عبادات کی قبیل سے ہے۔ لہذا اگر آپ عید میلاد النبی کو جائز قرار دیتے ہیں تو جواز کی دلیل آپ پیش کیجئے۔ اگر آپ کے پاس جواز کی دلیل نہیں ہے اور واقعتاً نہیں ہے تو اس کو منانا یہ جائز نہیں ہوگا بلکہ غلط ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ عید میلاد النبی منانے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ ناجائز ہے، ممنوع ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا لازم ہے، اور یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، کہ دین اسلام میں جو انسان کوئی نئی چیز نکالے جس کا ثبوت نہیں ملتا اور جس کے جواز کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے، قابل ترک ہے، اس سے احتراز لازم ہے۔ ایک دلیل کا جواب تو میں نے آپ کے سامنے یہ دیا۔ دوسری دلیل یہ احباب پیش کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے سے مسلمانوں کا غلبہ ظاہر ہوتا ہے، مسلمانوں کا دبدبہ ظاہر ہوتا ہے، مسلمانوں کی شان و شوکت معلوم ہوتا ہے۔ تو بڑے ادب کے ساتھ عرض ہے کہ میرے بھائی، اگر آپ مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو غلط طریقہ کیوں آپ استعمال کرتے ہیں؟ جو طریقہ جائز ہے اس کو آپ استعمال کریں،
5 نمازوں میں پابندی کے ساتھ آئیں، جمعہ میں پابندی کے ساتھ آئیں، مسلمانوں کا غلبہ ظاہر ہوگا۔ وقفے سے کوئی دینی پروگرام، کوئی جلسہ، کوئی کانفرنس منعقد کر لیا کریں، اس سے بھی مسلمانوں کا غلبہ ظاہر ہوگا۔ تو مسلمانوں کے غلبے کے ظہور کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں، ان جائز طریقوں کو آپ کو اپنانا چاہیے، ناجائز طریقے کو آپ کو اپنانا نہیں چاہیے۔ الغرض یہ عید میلاد النبی کے ثبوت کے سلسلے میں چند باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اور آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور ہمارے ان عید میلاد النبی منانے والے بھائیوں کے چکر میں مت پھنسیے، ورنہ یہ اپنا بھی ایمان و عقیدہ خراب کریں گے اور آپ کا بھی خراب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔